السلام علیکم. الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وعينا وعينا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وسراجنا ومنيرنا وعادانا وأودانا ومجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله سبحان الله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعاملين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم تمام حضرات مل کر ان کے حضرت و احترام کے ساتھ خدا کے پیارے حدیث کو بات و رسالت شریعت اور ہدایت و عالم کے سلطان سرکار عالم حضور رب سیدنا مقام جنت کے مالک ممالک و مختار صاحب حضور سمار سید ابرار و اولیاء رسول تقریر سید کونین پیشوائی مرتبہ مقتدی حرمین سردار مغربین جوہی فضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضرت میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم عليه يا رب الله تعالى عليه وسلم. حضرات کرام انتہائی حادثہ ہوا کہ یاد رکھیے گا اس لیے ہم سننے کا رستہ مزاج اور سیوا ہی یہ ہوتا ہے. ہم جو کچھ بھی سنتے سناتے ہیں ہنستے بولتے مسکراتے ہوئے سنتے ہیں. ہمارے وہاں ناک کی دودھ بھی ہوتی ہے درود و سلام کی بھی دودھ ہوتی ہے. ان کے وہاں ایسا ٹیبل جیسے معلوم ہوتا ہے جس کا جو ناک رکھی ہوئی ہے اور جو کم زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہم لوگوں کی بیٹھیوں میں کوئی غم نہیں ہوتا ہے. اس لیے حضرات گرامی کچھ غم ہے مجھ کو اور آپ کو اجاتی ہے. کچھ غم ہے مجھ کو اور میں خود اجاتی ہے. کیوں میرے پاس کچھ مستقبل چھڑاتی ہے. کچھ غم ہے مجھ کو اور نہ کچھ اجاتی ہے. میرے پاس آپ کو چھڑاتی ہے. اور ظاہر کی بات یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک طرف سے بہت بڑے گاہ تھا. لوگوں نے دعا کیا ایک ذات ہم کو اس کے لیے جا دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے موسیٰ اس کو آبادی سے باہر جنگل میں پھینک دو. اس کو آبادی سے باہر جنگل میں ہٹا دو.
حضرات گرامی غور کر لیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کوئی گاؤں تھا جو آبادی سے باہر کر دیا گیا اور آج جنت میں بہت سے لوگوں کو چندر میں بھیج دیا گیا ہے. ظاہر سی بات یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس دور کے ذمہ تھے اور یہ کس دور کے ذمہ دار ہے. حضرات گرامی ہم اور آپ انتہائی پرسکون انداز میں سنیں گے اور سنائیں گے. جو بات ہوگی صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی. ہم وہ ہوتے ہیں جو بازار کی بات نہیں کرتے ہیں، آقا کے دربار کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہر بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی اور ہم یہ ثابت کریں گے یہ دیوانے جو رکھے ہوئے ہیں قسم خدا کی یہ وہ دیوانے ہیں، یہ وہ دیوانے اور ایسے دیوانے ہیں کہ حضرات گرامی ان کے تمام اجتماعات کو چھوڑ کر مار دیا، نارائن مصطفیٰ کو گلے سے لگا لیا. یہی بیداری رہے گی جب تک آپ بیدار رہیں گے ہم بھی بیدار رہیں گے. بہرحال مسلم کے اس کو مطابق حضرت علامہ مولانا محمد ابو ظفر صاحب اپنے واحانہ انداز کے ناطے پاک بھی پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ تقریر ہنستے ہنساتے یہ ایک مقرر کا مزاج ہوتا ہے. ان کی آوازوں میں اور ان کے انداز میں حضرت علامہ مولانا سید بشیر الدین صاحب علیہ رحمۃ و رضوان کی مجھے جھلک نظر آ رہی ہے. آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ اہلیان فطرت میں حضرت علامہ سید بشیر الدین صاحب علیہ رحمہ کے قائم مقام آپ کو رکھا ہے. آپ حضرات اتنی میں ریکویسٹ کروں گا اب تک جو عزت حضرت کو دیتے تھے وہی عزت ان کے صاحبزادے کو دیتے رہے گا. جو مائک کی آواز ایسے باہر تو انشاءاللہ جو ہے چل جائے گا. تھوڑا سا ایک بار اور دونوں شریف پڑھ لے. تو ترنم میں بہت سی نعتیں سن لیا ہے. ہمارے یہ نوجوان بھائی نام تو ابھی کا بھول بھی چاہتا ہوں میرے بھول کی شکایت ہو گئی ہے. بہرحال مطلب بہت اچھے انداز میں نعت پاک پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی آواز کو قائم رکھے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرات گرامی چند شعر میں بھی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. فرق اتنا ہے ترنم میں نہیں تحت میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لے. ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن ہے نعت شاہ عرب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن ہے نعت شاہ عرب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور ہم ذکر نبی جو کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. اور شعر ملاحظہ فرمائے. معراج کی پہلی منزل میں معلوم ہوا رتبہ ان کا. معراج کی پہلی منزل میں معلوم ہوا رتبہ ان کا جو مسجد اقصی کے اندر نبیوں کی امامت کرتے ہیں. جو مسجد اقصی کے اندر نبیوں کی امامت کرتے ہیں. قرآن ہے نعت شاہ عرب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. سورج پلٹا سب چاند ہوا پاتے ہیں اشارہ حضرت کا. سورج پلٹا سب چاند ہوا پاتے ہیں اشارہ حضرت کا. یہ کیسا بشر ہے سب اعلیٰ جن کی سب اطاعت کرتے ہیں. یہ کیسا بشر ہے سب اعلیٰ جن کی سب اطاعت کرتے ہیں. قرآن ہے نعت شاہ عرب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اور یہ شعر خصوصی طور پر ملاحظہ فرمائے. لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، مگر ہم کہتے ہیں پیارے رسول کی نگاہ نبوت سے دیوانوں کو بھی علم غیب حاصل ہے. ملاحظہ فرمائے. یہ شعر یا تاریل جبل کی طرف اشارہ ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے. ہو جنگ کہاں رہے آپ کہاں فاروق کے علم کا کیا کہنا. ہو جنگ کہاں رہے آپ کہاں فاروق کے علم کا کیا کہنا.
ہے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے لشکر کی حفاظت کرتے ہیں، مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے لشکر کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن ہے نعت شاہ عرب، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک شعر ان کے بارے میں بھی ملاحظہ فرما لیں، ورنہ وہ بھی کہیں گے سب کے بارے میں کہا مگر ہمارے بارے میں نہیں کہا۔ ایک شعر ملاحظہ فرما لیں، ہے داڑھی لمبی سر بھی گھٹا ماتھے پہ ہے ریا کا گھٹا، ہے داڑھی لمبی سر بھی گھٹا ماتھے پہ ہے ریا کا گھٹا، پہچان لو ان بے دینوں کو ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں، پہچان لو ان بے دینوں کو ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن ہے نعت شاہ عرب، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کی دھوم مچی ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے نہ جانے کتنے لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندہ ایک لاش ہے۔ بہرحال ہم جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے ڈاکٹر اقبال ہو یا میر تقی میر ہو یا غالب ہو، سودا ہو، انشاء ہو، جگر مراد آبادی ہو، ڈاکٹر دہلوی ہو، جتنے شعراء کرام ہیں، ان شعراء کرام کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قسم خدا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال ہو یا میر تقی میر، غالب ہو یا سودا، جگر مراد آبادی ہو یا ڈاکٹر دہلوی یا انسان، جتنے شعراء کرام گزرے ہیں، جب یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے اپنا قلم اٹھایا اور تو رب کی تعریف کرنا جب چاہا تو چاند کے حوالے سے رب کی تعریف کی، کوئی سورج کے حوالے سے رب کی تعریف کیا، کوئی چمن کے حوالے سے رب کی تعریف کیا، کوئی گلشن کے حوالے سے رب کی تعریف کیا۔ تعریف کرنے والے اپنے اپنے انداز میں تعریف کیا ہے، مگر انداز الگ الگ ہے۔ کوئی گلاب کی پھولوں کی رنگت کو دیکھ کر تعریف کیا، کوئی کٹیلی کی مہک کو دیکھ کر کے رب کی تعریف کیا ہے۔ پتہ یہ چلا تعریف کرنے والے تعریف کیے، کوئی چاند کے حوالے سے رب کی تعریف کیا، کوئی سورج کے حوالے سے رب کی تعریف کیا، کوئی کہکشاں کے حوالے سے رب کی تعریف کیا، کسی نے تعریف کیا ہے تو چمن اور گلزار کے حوالے سے رب کی تعریف کیا ہے، مگر قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا ہے تو چاند کے حوالے سے نہیں تعریف کیا، سورج کے حوالے سے رب کی تعریف نہیں کیا، چمن اور گلزار کے حوالے سے رب کی تعریف نہیں کیا۔ دیگر شعراء کرام نے چاند کے حوالے سے رب کی تعریف کی، سورج کے حوالے سے رب کی تعریف کی، کہکشاں کے حوالے سے رب کی تعریف کیا ہے، گلشن اور چمن کے حوالے سے رب کی تعریف کیا ہے، مگر جب اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں چاند کے حوالے سے نہیں، جمال مصطفیٰ کے حوالے سے رب کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماسن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا آسا بتایا، تجھے ہم سے ہے خدایا، تجھے ہم سے ہے خدایا۔ اب پتا کیا چلا حضرت، قلم ہوتا ہے، قلم تو